لاہور میں موجود نواز شریف کی رہائش گاہ کو رائے ونڈ محل کہا جاتا ہے۔ یہ نواز شریف کی والدہ کے نام پر ہے۔ رائے ونڈ محل کا احاطہ 1700 ایکڑ یا 13,600 کنال ہے۔ ملحقہ خریدی گئی زمین بھی شامل کی جائے تو 25,000 کنال سے زائد۔ یہاں جانے کے لیے ایک خصوصی گیٹ بنایا گیا ہے جس پر نواز شریف کی والدہ بیگم شمیم شریف اور بیٹی مریم کے نام بڑے بڑے حروف میں کندہ کیے گئے ہیں۔ شاہی رہائش گاہ میں 3 باورچی خانے، 3 ڈرائنگ روم، 1 سوئمنگ پول، 1 مچھلی فارم، 1 چھوٹا سا چڑیا گھر اور 1 جھیل شامل ہیں۔ اس علاقے میں میاں شریف نے جو زمین خریدی اس کو قومی خزانے سے پیسے خرچ کر کے جدید سہولیات سے آراستہ کیا گیا۔ اس رہائش گاہ میں تقریباً 1500 ملازمین کام کرتے ہیں جن کی مجموعی ماہانہ تنخواہ کروڑوں روپے بنتی ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف جب دوسری بار وزیر اعظم بنے تب انہوں نے رائے ونڈ محل کی تعمیر و آرائش پر خصوصی توجہ دی۔ تعمیرات کا یہ کام FWO فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کو سونپا اور ہنگامی بنیادوں پر اس کام کی تکمیل کے احکامات جاری کیے گئے۔ نواز شریف نے دوسری بار اقتدار حاصل کرنے کے فوراً بعد رائے ونڈ کی رہائش گاہ کو وزیر اعظم کیمپ آفس کا درجہ دے دیا اور جوں وفاقی ادارہ PWD کو اس رہائش گاہ کے تمام اخراجات اور ترقیاتی پروجیکٹس کے اخراجات ادا کرنے کا پابند قرار دے دیا گیا۔ وزیر اعظم کیمپ آفس کے علاوہ PWD کو پابند کیا گیا کہ وہ اس سے ملحقہ وزیر اعظم اور ان کے عزیز و اقارب کی رہائش گاہوں پر بھی وسیع پیمانے پر ضروری اخراجات ادا کرے۔ اس حوالے سے برطانیہ کے اخبار سنڈے ٹائمز میں ایک مضمون شائع ہوا جس میں لکھا گیا تھا کہ رائے ونڈ میں ہزاروں ایکڑ رقبے پر پھیلی ہوئی نواز شریف کی جائیداد ایک ایسے شخص کی جانب سے اپنی دولت کی بے جا نمود و نمائش ہے جو غریبوں کی زندگی بدل دینے کے مینڈیٹ کے ساتھ فروری 97 میں برسر اقتدار آیا تھا۔ شریف خاندان نے رائے ونڈ کی زمین 13 کروڑ روپے میں خریدی تھی۔ اس سے قبل 26 جولائی 1992 کو اسلام آباد سے ایک شاہی فرمان جاری ہوا۔ یہ فرمان کمشنر لاہور ڈویژن کے نام تھا۔ وزیر اعظم سیکریٹریٹ نے اس فرمان کے ساتھ کمشنر لاہور کو سرکاری خزانے سے 5 کروڑ روپے جاری کیے تاکہ وہ شریف خاندان کی رائے ونڈ میں واقع اس عالیشان رہائش گاہ کو لاہور سے جوڑنے والی سڑک کی حالت کو بہتر بنائے۔ فوری طور پر ایک اور حکم نامہ جاری ہوا اور ساتھ ہی مزید رقم بھی جاری کر دی گئی۔ اس بار کمشنر لاہور کے لیے حکم تھا کہ وہ ایک اور سڑک تیار کروائیں جو اتفاق کمپلیکس اور اتفاق فارم کے درمیان سے گزرے اور اس پروجیکٹ کے لیے 14 کروڑ 90 لاکھ روپے اضافی ادا کیے۔ بہت شروع کے اقدام کے طور پر PWD کی طرف سے رہائش گاہوں اور وزیر اعظم کیمپ آفس کی تزئین و آرائش کے لیے 8 کروڑ روپے کی سمری وزیر اعظم کو بھیجی گئی جو چند لمحوں میں منظور ہو کر وزارت خزانہ کے پاس پہنچ گئی اور اگلے 24 گھنٹوں میں اس شاہی رہائش گاہ پر ترقیاتی کام شروع ہو چکا تھا۔ یہ ایک طرح سے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے کھلی جارحیت تھی کیونکہ ریاستی قوانین کے مطابق کسی کیمپ آفس پر مستقل نوعیت کی کوئی تعمیرات نہیں کی جا سکتی ہیں، لیکن ان تمام قوانین اور ضابطوں کو روند دیا گیا۔ بعد ازاں ایک شاہی فرمان کے ذریعے سوئی نادرن گیس کو شریف فارم سے منسلک کر دے اور اس کام میں کسی نوعیت کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اس موقع پر خصوصی طور پر اہتمام کیا گیا کہ گیس کی سپلائی کے ساتھ کسی دوسرے کو کنیکشن نہ دیا جائے۔ مقامی لوگوں نے اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی لیکن ان کی درخواستوں کو واپس کر دیا گیا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق گیس پائپ لائن کی اس تنصیب پر قومی خزانے سے 7 کروڑ روپے جو کہ آج کل کے 70 کروڑ روپوں کے برابر ہیں خرچ کیے گئے۔ وفاقی محکموں سے بھاری رقوم وصول کرنے کے بعد دوسرا مرحلہ پنجاب حکومت کی طرف سے شروع ہوا۔ وزیر اعظم کے بھائی اور وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے ضلع کونسل لاہور کو ایک حکم جاری کیا جس میں کہا گیا تھا کہ ضلع کونسل فوری طور پر 20 فٹ کارپیٹڈ سڑک تیار کرائے جو شریف فارم کے درمیان سے گزرے۔ فوری طور پر بھاری اخراجات کے بعد وزیر اعلیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ضلع کونسل نے ایک شاندار سڑک تعمیر کرا دی۔ اس کے بعد ایک اور حکم نامہ جاری ہوا جس کے مطابق ضلع کونسل لاہور نے اڈا پلاٹ رائے ونڈ سے شریف فارم تک نہر کے دونوں کناروں پر سڑک کو شریف فارم تک پہنچا دیا۔ رائے ونڈ فارم پر قومی خزانے کے بے تحاشا اصراف سے صرف فارم کے لیے ترقیاتی کام تو جاری رہا لیکن قریبی دیہات کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا۔ صرف شریف فارم کو مختلف بڑی سڑکوں سے جوڑنے کے لیے جو سڑکیں بنائی گئیں اس پر 32 کروڑ روپے خرچ ہوئے لیکن ساتھ ملحقہ دیہات میں اینٹوں سے بنی ہوئی سڑکیں بھی نہ تھیں اور غریب کسان کچے راستوں سے اپنی زرعی مصنوعات منڈی تک پہنچانے پر مجبور تھے۔
انہیں شریف فارم کو آنے والی گیس کی مین پائپ لائن بھی کنیکشن نہ دیے گئے اور نہ بجلی کے کنیکشن دیے گئے۔ شریف فارم کے ساتھ ہزاروں ایکڑ پر جوبلی ٹاؤن نامی اسکیم کا اعلان کیا گیا۔ حالانکہ حکومت پنجاب کی اعلان کردہ جوہر ٹاؤن اسکیم اور سبزہ زار اسکیم ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی تھی، لیکن جوبلی ٹاؤن کا منصوبہ صرف اس لیے بنایا گیا کہ شریف خاندان نے جو زمین بہت کم نرخوں پر خرید کر سرکاری خزانے سے ترقیاتی کام کروا کر قیمتی زمین میں تبدیل کر لی تھی، اس کو جوبلی ٹاؤن میں شامل کر کے اربوں روپے کمائے جائیں۔ یہ قوم کے خادم اور غریب ملک کے حکمرانوں کا طرز رہائش ہے۔